آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کو امام ابی داؤد اپنی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر سند صحیح کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی شخص دنیا میں سے جہاں کہیں بھی رہتا ہو، اللہ رب العزت میرے اندر میری روح کو، میرے جسم کے اندر میری روح کو واپس ملا دیتا ہے تاکہ میں اس امتی کے سلام کا جواب دے سکوں۔ امام ترمذی ایک اور روایت بیان کرتے ہیں اپنی جامع ترمذی کے اندر۔ یہ روایت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے، وہ شخص بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر کر کیا جائے اور مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش نہ کرے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی کے اندر پاک جمعہ المبارک کو پاک ساعتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان پاک ساعتوں کے اندر ہمیں مل بیٹھ کر اپنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ تو مالک کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب کو یوں ہی تعزیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ محترم سامعین کرام، آج کی جمعہ المبارک کے اندر جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے قرآن اور صاحب قرآن کی فضیلت۔ قرآن پاک اللہ رب العزت کی ایک ایسی لارائب اور لازوال کتاب ہے، لافانی کتاب ہے، جو کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب انقلاب بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو ایک ایسے معاشرے میں، ایسے دور میں نازل فرمایا جو جس دور کے حالات بیان کرنا محال ہے، جس دور کی کیفیت بیان کرنا مشکل ہے۔ اس دور کے اندر ہر طرف بے راہ رہی تھی، گمراہی تھی، ہر شخص گمراہی کا شکار تھا، اور اللہ رب العزت نے ان حالات میں، جن حالات میں ہر شخص قتل و غارت کر رہا تھا، ہر شخص قتل و غارت اور زنا کا مجاہد تھا، زنا کا شکار تھا، بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اس معاشرے میں، اور ہر طرف قتل و غارت کی جنگ و جدال تھا، لڑائی جھگڑا تھا ہر طرف، اور معاشرہ بے راہ رہی کا شکار ہو چکا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس دور کے اندر قرآن پاک جیسی کتاب ہدایت نازل فرمائی، اور اس کتاب کا کمال دیکھیں، اس کتاب میں تھوڑے ہی عرصے میں، تقریباً 23 سال کے مختصر عرصے میں، اس معاشرے میں جو ہر فرد پستی کا شکار تھا، اس معاشرے کا ہر فرد پستی کا شکار تھا، اس معاشرے کے ہر فرد کو پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لے گئی یہ کتاب ہدایت۔ اور اس کتاب ہدایت کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کو تحت سرا سے لے کر تحت سرا سے اٹھایا اور اس سریا کی بلندی پر لے گیا، اور اس کتاب ہدایت کے ذریعے ان لوگوں کو جو انتہائی پستی اور ذلت اور خالی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ساری کائنات کا امام بنا دیا اور ساری کائنات کا بادشاہ بنا دیا۔ آج ہم اس جمعہ المبارک کے اندر اس کتاب ہدایت کی فضیلت اور صاحب قرآن کی فضیلت بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ دوستان مکرم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر روایت کرتے ہیں کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قرآن پاک قیامت کے روز اپنے اصحاب کی، اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ ایک اور جگہ پر امام مسلم بھی اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ آپ
آپ فرماتے ہیں کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت قرآن پاک اور قرآن پاک کے پڑھنے والے کو لایا جائے گا، اللہ کے حضور لایا جائے گا، تو قرآن پاک پڑھنے والا کا حساب کیا جائے گا جس ٹائم، تو قرآن پاک میں جو دو صورتیں ہیں، جو سورت بقرہ اور سورت آل عمران دنیا میں رہ کر پڑھتا ہوگا، وہ سامنے آ جائیں گی، عرض کرے گی مالک کریم اس کو بخش دے، اس کو بخش دے۔ مطلب کیا ہوا کہ قرآن بروز قیامت اپنے ماننے والے کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، بلکہ اس کو بخشوا کر جنت کی طرف لے